فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، مشاہدہ کر رہے ہو، اللہ تمہارے سامنے ہے اور تم اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہو، اس کی عبادت کر رہے ہو. یہ احسان کا پہلا نقطہ. اور دوسرا فإن لم تکن تراہ، اور اگر یہ مشاہدہ اور اس کی صلاحیت آپ کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر فإنہ یراک، یہ تصور ضرور ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اب یہ دو جملے ہیں جو احسان کی تعریف میں. جو پہلا جملہ ہے کچھ علماء کی وضاحتیں اور کچھ میرا ذاتی فہم کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ تصور تمہارے اندر جاگزیں ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ایک شخص جو اس مقام تک پہنچ جائے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں اس دنیا میں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس کے چہرے کی زیارت ہوگی، لیکن دنیا میں ممکن نہیں ہے. تو گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، اس کے مشاہدے کا تصور ہو تو پھر وہ انسان اسی مشاہدے میں مستغرق ہو جائے گا، دوسری کسی چیز کا خیال ہی نہیں رہے گا، نہ دنیا کا، نہ کاروبار کا، نہ اہل و عیال کا. جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث، جب قیامت کے روز اللہ کا دیدار قائم ہوگا اور اللہ اپنا دیدار فرمائے گا، اللہ تعالیٰ یہ دیدار مجھے اور آپ سب کو عطا فرما دے. جب اللہ کا دیدار اہل جنت کو حاصل ہوگا، جب تک یہ دیدار قائم رہے گا، دو حدیثیں ہیں، ینسون نعیم الجنہ، تو جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے. اس وقت ایک ہی عالم ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ اور اس کے چہرے کا دیدار. دوسری نہ کوئی سوچ ہوگی، حتیٰ کہ جنت کی یہ عالی شان نعمتیں، حور و قصور ہیں، جنت کی نہریں، جنت کے میوے، طرح طرح کی نعمتیں، سب کو فراموش کر بیٹھیں گے. اور ایک اور حدیث میں لا یلتفتون الی شیء من نعیم الجنہ ما داموا ینظرون الیہ. جب تک جنتی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار حاصل کر رہے ہوں گے، جب تک یہ دیدار قائم رہے گا تو جنت کی کسی نعمت کی طرف جھانک کر نہیں دیکھیں گے. اس مشاہدے میں بس ایک ہی حقیقت سامنے ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا. عبادت میں یہ تصور پیش کیا گیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس تصور کے ساتھ کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کے دیدار کی صورت میں جنتی جنت کو بھول جائیں گے، جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، جنت کے محلات کو، اپنی حوروں کو بھول جائیں گے. اس کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ کأنک تراہ، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو ایسا پھر بن جاؤ کہ دنیا کی کسی چیز کی طرف دھیان نہ ہو، توجہ نہ ہو، کوئی خیال باقی نہ رہے، کوئی التفات نہ رہے، سب کچھ بھول جاؤ. صرف اللہ آپ کے سامنے ہو، اسی کی یاد، اسی کا تصور اور اسی تصور میں منہمک رہنا، یہ کیفیت اختیار کر لو. یہ درجہ بہت اونچا ہے اور بہت کم لوگوں کو اس درجے تک رسائی ہوتی ہے. سب سے اونچا درجہ یہی ہے احسان کا کہ جو بھی اعمال اطاعت ہیں، جو بھی عبادات ہیں، ان کی انجام دہی جو ہے وہ اس تصور کے ساتھ کرو کہ گویا تم انجام دہی کے دوران اللہ کو دیکھ رہے ہو. مانا وہ عمل اللہ کے لیے خالص بن جائے، کسی طرف دھیان نہ ہو، کسی طرف توجہ نہ ہو، نہ دنیا کی طرف، نہ دنیا کے چوہدریوں کی طرف، نہ کوئی ریاکاری کا شائبہ ہو، صرف اللہ ہی سامنے ہے. اس تصور میں کھو جاؤ اور باقی ہر شے کو فراموش کر دو. تو یہ عبادت بڑی عالی شان ہوتی، بڑی قیمتی ہوتی ہے.